بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنا اور دستاویز کا واقعہ۔ اور قریش نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور ان کے سرداروں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ ابو طالب کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے کہا، خدا کی قسم وہ اپنی فوج کے ساتھ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے حتیٰ کہ مجھے مٹی میں دفن کر کے پوشیدہ کر دیا جائے۔ اور آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ کا خیال ہے کہ آپ خیر خواہ ہیں اور آپ صادق اور امین ہیں اور آپ نے ایک دین کو پیش کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مخلوق کے ادیان میں سے بہترین دین ہے۔ اور جب قریش کو معلوم ہوا کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر قدرت نہیں رکھتے اور یہ کہ ابو طالب انہیں سپرد نہیں کریں گے، اور انہوں نے ابو طالب کی یہ بات سن بھی لی اور انہوں نے ظالمانہ بائیکاٹ کی ایک دستاویز لکھی کہ وہ بنی ہاشم کے کسی شخص سے خرید و فروخت نہ کریں اور نہ ان سے مناکحت کریں اور نہ ان سے معاملات کریں حتیٰ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیں اور وہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں۔ اور انہوں نے باہم اس امر پر معاہدہ کیا اور دستاویز پر 80 مہریں لگیں، اور اس دستاویز کو منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار نے لکھا، سو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت جو بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے تھے کا اس درے میں محاصرہ کر لیا جسے شب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ محاصرہ آپ کی بعثت سے 6 سال بعد ہوا، پس آپ نے اور آپ کے ساتھ تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے شب میں 3 سال قیام کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال خرچ کر دیا اور ابو طالب نے بھی اپنا مال خرچ کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خولید نے اپنا مال خرچ کر دیا، اور وہ تنگی اور فاقے کی حد تک پہنچ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دستاویز پر دیمک کو بھیج دیا ہے، اور وہ ظلم و بائیکاٹ کی تمام عبارت کو سوائے ان مقامات کے جہاں اللہ کا ذکر ہے چاٹ گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اس بات کی خبر دی۔ پھر ابو طالب اپنے اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور کعبہ کی طرف گئے اور اس کے صحن میں بیٹھ گئے، اور ہر جانب سے قریش بھی آ گئے۔
اور کہنے لگے اے ابو طالب اب وقت آ گیا ہے کہ تو اس عہد کو یاد کرے اور اپنی قوم کا اشتیاق کرے اور اپنے بھتیجے کے بارے میں جھگڑا کرنا چھوڑ دے۔ ابو طالب نے انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں اپنی دستاویز لاؤ، شاید ہم صلہ رحمی اور بائیکاٹ کے ترک کرنے کے لیے کوئی گنجائش اور سبب پائیں۔ وہ اسے لائے تو اس پر ان کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے کہا یہ تمہارے معاہدے کی دستاویز ہے، تم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا تم نے اس میں کوئی نئی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے خبر پا کر بتایا ہے کہ اس نے دھیمک کو بھیجا ہے اور وہ اللہ کے نام کے سوا سب عبارت کو چاٹ گئی ہے، پس اگر وہ سچا ہوا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم رک جائیں گے۔ آپ نے کہا اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو میں اسے تمہارے سپرد کر دوں گا، تم اسے قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا تو نے انصاف کیا ہے اور اچھی بات کہی ہے۔ اور دستاویز کھولی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیمک اللہ کے نام کے سوا سب عبارت کو چاٹ گئی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ صرف جادو ہے اور ہم اس گھڑی سے کبھی آپ کی تکذیب میں سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے۔ اور اس روز بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب شب سے باہر نکلے اور پھر اس کی طرف واپس نہ گئے۔